سب سے بڑا کماؤ شہر کراچی، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی، وہاں پر پینے کا پانی مہیا نہ ہو اور لوگ پینے کو پانی کو ترسیں اور ٹینکر جو ہیں دندناتے پھریں، اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اقتدار میں آ کر کراچی سے ٹینکر مافیا کا خاتمہ کریں گے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام گاؤں دیہات سے بھی بدتر ہے۔ کراچی کا ٹرانسپورٹ نظام جدید بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا دھاندلی کے ذریعے نواز شریف سے اقتدار نہ چھینا جاتا تو حیدرآباد کراچی موٹر وے منصوبہ مکمل ہو چکا ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد پہنچ گئے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی سے نون لیگ کے وفد کی ملاقات، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر حتمی مشاورت۔ این اے 127 لاہور پر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے یا نہیں؟ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کی سماعت آج پھر ہوگی۔ اعتراض پر بلاول بھٹو کا جواب جمع، لکھا کاغذات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا گیا جو غلطی ہے۔ شہری نے اعتراض اٹھایا تھا بلاول بھٹو کی وابستگی پیپلز پارٹی سے ہے، جبکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے جمع کروائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے الیکشن پر مشاورت کی اجازت دے دی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں ملاقات کی ہدایت۔ عدالت نے کہا انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے، انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن نے پوچھا کیا نگراں حکومت انتخابات ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ نئے پرانے چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان ٹکٹس کے معاملے پر مشاورت بنیادی حق ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کی مخالفت پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان دینے کا فیصلہ چیلنج کیا جائے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس آج پھر ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران امیدواروں اور تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ کسی سیاسی رہنما یا جماعت کو بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی شکایت پر الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ۔ الیکشن ڈیوٹی کے لیے کے ایم سی نے اورنگی میں ناخواندہ عملہ بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن نے کے ایم سی سے گریڈ 5 تا 15 تک کا کلریکل عملہ طلب کیا تھا۔ کے ایم سی نے مالی اور ڈرائیورز کو تربیت کے لیے مونو ٹیکنیکل کالج بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن نے ناخواندہ ملازمین کو 1 روز کی تربیت کے بعد ہی واپس بھیج دیا۔ ڈائریکٹر کے ایم سی عبدالرب کا کہنا ہے جو ملازمین دستیاب ہیں وہی بھیج سکتے ہیں۔ انتخابات میں 40 دن باقی، مسلم لیگ نون تاحال شش و پنج کا شکار۔ انتخابی مہم شروع کی، نا انتخابی منشور کا اعلان۔ احسن اقبال نے لوگوں سے تجاویز مانگی ہیں۔ مسلم لیگ نون عوامی مفاد کی کوئی بات نہ کر سکی، بس مخالفوں پر ہی حملے کر رہی ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف بھی بس سیاسی ملاقاتیں ہی کر رہے ہیں، کوئی بڑا جلسہ نہ کر سکے۔ کیا مسلم لیگ نون کے پاس عوام کے لیے کوئی بیانیہ ہے؟ نون لیگ انتخابات کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار نہیں، یہ اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی MPO آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ فریقین کے وکلاء 10 جنوری کو بحث کے لیے طلب۔ FIA نے عدالت کے روبرو رپورٹ جمع کرا دی۔ کوئٹہ کے علاقے ہنا اڑک میں واقع قاسم سوری کے گھر پر پولیس نے چھاپہ مارا۔ قاسم سوری گھر پر موجود نہیں تھے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز قاسم سوری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے۔
فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ. کانفرنس میں خطے کی صورتحال، قومی سلامتی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بریفنگ. شرکا نے کہا دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والوں اور سہولت کاروں کے خلاف طاقت سے نمٹا جائے گا. شرکا کا ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار. دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار. غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت. شہدائے پاکستان ضیاء خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. نگراں وزیر اعظم کا نئے سال کی تقریبات پر پابندی کا اعلان. انوار الحق کاکڑ نے خصوصی پیغام میں کہا فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. پوری قوم غم و رنج کا شکار ہے. تمام پاکستانی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. سرکاری سطح پر نئے سال سے متعلق کوئی تقریب نہیں ہوگی. تمام شہری نئے سال کی آمد کو سادگی سے منائیں. فلسطین میں خون ریزی روکنے کے لیے پاکستان عالمی سطح پر آواز بلند کرتا رہے گا. اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 210 فلسطینی شہید. رفح میں کویتی اسپتال کے قریب حملے میں 20 فلسطینی شہید ہوئے. دیر البلا اور نصیرات کیمپ پر بھی حملے، متعدد فلسطینی زخمی. رفح میں ایک شیرخوار بچی کو کئی گھنٹوں بعد ملبے سے نکال لیا گیا. اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حوثیوں کا 22واں حملہ. امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹائی شپ بالسٹک میزائل داغے. حملے کو ناکام بنا دیا گیا. شام کے دارالحکومت دمشق میں فضائی اڈے پر اسرائیل کا حملہ. شامی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی طیاروں کا حملہ ناکام بنا دیا. غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے امریکہ میں احتجاج. نیو یارک میں مظاہرین نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ جانے والا راستہ بند کر دیا. وائٹ ہاؤس کے باہر سماجی کارکنوں نے غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی منظر کشی کی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بھی ہزاروں افراد نے احتجاج کیا. نیدرلینڈز کے دارالحکومت ہیگ میں لوگوں نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب مارچ کیا. مظاہرین نے اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کیا. اٹلی نے روم میں اسرائیلی سفیر کی نامزدگی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم بند کرو. اردن کے رکن پارلیمنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے عرب لیگ کے اجلاس میں اسرائیلی پرچم جلا دیا. مصر میں عرب لیگ کے پارلیمانی اجلاس میں شریک اردن کا رکن پارلیمنٹ نے کہا اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہوگا. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 85 کروڑ 23 لاکھ ڈالرز کا اضافہ. مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب 75 کروڑ 71 لاکھ ڈالر ہو گئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک کو 852 ملین ڈالر کے گورنمنٹ انفلوز موصول ہوئے. خوزدار میں ٹریفک حادثہ. 2 گاڑیاں ٹکرانے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. تصادم کے نتیجے میں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ پی ایم ٹی پھٹنے کے باعث لگی. کراچی میں اغواکاروں نے تاوان کی عدم ادائی پر مغوی تاجر کا کان کاٹ دیا. سفاک ملزمان نے تاجر محمد حارث کو گڈاپ تھانے کی حدود سے اغوا کیا اور تاوان طلب کیا. 1 کروڑ ملنے پر ملزمان تاجر کو حیدرآباد کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گئے. سڑکوں پر چھڑکاؤ کے لیے نہر اور وضو کا ذخیرہ شدہ پانی استعمال کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے اسموک کے تدارک سے متعلق کیس میں ریمارکس. ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی انڈسٹریز کے بجلی کنیکشن کاٹنے کا اندیا. عدالت نے کہا کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں بابڈا فوری انڈسٹریز کے خلاف کارروائی کرے. عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر واسطہ ذمہ دار ہوگا.
سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دھند کے باعث لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، اندرون و بیرون ملک جانے والے متعدد فلائٹس منسوخ اور تاخیر کا شکار۔ ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی کے ڈیرے کردو ملک کا سرد ترین مقام، درجہ حرارت -9 تک گر گیا۔ گلگت، گوپس -5، کالام، استور -4 اور ہنسا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔